السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو دنیا کے اندر ایمان اور اسلام کی توفیق بخشی ہے۔ آج یہاں اچانک ٹھہرنے کا موقع مل گیا، ورنہ آج کی ترتیب یہ تھی کہ میں آج سفر پہ نکلنے والا تھا، لیکن راستے کی جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے، دل مطمئن نہیں رہا کہ آگے سفر کیا جائے، تو سفر میں نے تو کینسل کر دیا۔ درس کے لیے جو میں ابھی چاہتا تھا وہ تھا عورتوں کے متعلق، کیونکہ مجلس یہ مردوں کی ہے۔ آپ کچھ احباب یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کی بات یہاں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، مجلس مردوں کی ہے، مگر آج وہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آدمی جہاں چاہے جس جگہ بھی رہے دینی باتوں سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اس ناحیے سے ہماری یہ گفتگو، ہماری یہ بات امت کی ماؤں اور بہنوں تک یہ ضرور پہنچے گا، ہماری یہ بات پہنچے گی انشاءاللہ۔ یہ جو وقت چل رہا ہے یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔ آج ذی قعدہ کی 24 تاریخ ہے، اور اس ذی قعدہ کے بعد ذو الحجہ کا مہینہ آئے گا جو حج کا مہینہ ہے اور قربانی کا مہینہ ہے۔ قربانی اور حج دونوں میں اگر آپ بہت گہرائی سے آپ دیکھیں، دونوں جگہوں میں آپ عورت کی بہت مثالی اور بڑی قربانی آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ قربانی یوں کہ لے لیجیے، 10 ذی الحجہ کو حجاج کرام اور پوری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور پھر 10 تاریخ سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی شام تک قربانی کرتے ہیں۔ اس قربانی کا تعلق بھی عورت سے، اور حجاج کرام 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک حج کرتے ہیں۔ اس کا تعلق بھی اگر آپ گہرائی سے دیکھیں تو اس کے اندر بھی عورت کی کہیں نہ کہیں قربانی موجود ہے۔ قربانی کے لیے لیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی، اللہ رب العالمین کا جو حکم تھا وہ اسماعیل کو ذبح کرنے کا۔ آپ سوچئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بیٹے کی کیسی تربیت کی تھی کہ وہ بیٹا جب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ابراہیم پوچھتے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹا بولو تمہاری کیا رائے ہے؟ باپ نے کیسی تربیت کی، ماں نے کیسی تربیت کی کہ بیٹے سے جب مشورہ لیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین کے حکم کے بارے میں، تو بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے والد محترم، آپ کر گزریے جو اللہ کا حکم ہے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ جان گئی تو کیا ہوا، یہ جان جا رہی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جا رہی ہے۔ یہ اتنی بڑی قربانی تھی، یہ اتنی بڑی قربانی تھی۔ حضرت ہاجرہ نے اسے تربیت کی تھی۔ کبھی آپ نہیں پائیں گے کہ حضرت ہاجرہ ناراض ہو گئی، میرا بیٹا کیوں ذبح ہوگا، میرے بیٹے کو کیوں لے جاؤ گے۔ کبھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا؟ قطعاً نہیں کہا، بلکہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا اپنے بیٹے کو۔ اسی طریقے سے حج کی بات لے لیں تو 8 ذی الحجہ سے جو حج ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ پہ جا کے حج ختم ہو جاتا ہے، اور 12 کو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو حجاج کرام 12 کو جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، رخصت ہے، لیکن 13 تک حج کریں تو اس کی یہی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 تک حج کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے حج کیا ہے اور جو اسلام کا حکم حج کرنے کا ہے، اگر آپ حج کی تاریخ کو اور اس کی تاریخ کو پڑھیں، اس کی گہرائی میں جائیں، وہاں بھی آپ کو عورت کی قربانی نظر آئے گی۔ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد زمزم پیتے ہیں، یہ زمزم یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ وہی زمزم ہے، یہ وہی کنواں ہے، یہ وہی پانی ہے جو
بہت سالوں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پانی نکلا تھا. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کی تلاش میں چکر لگا رہی تھی, اور جب پانی دیکھتی ہے نظر آ رہا, پانی نظر آ رہا, تو آ کر کے اس کو مٹی سے دھول سے اس کو لپیٹ رہی ہے, اس کو میڑ بنا رہی ہے تاکہ پانی پھیلے نہ. حضرت حاجرہ کی قربانی یہاں نظر آتی ہے. زمزم جب پیتے ہیں تو حضرت حاجرہ کی قربانی یاد آتی ہے. اسی طریقے سے جب زمزم کا پانی پی کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد اور زمزم کا پانی پینے کے بعد اور 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کے بعد جا کر کے صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں. یہ صفا مروہ کی صحیح کیا ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانی ہے. یہ وہ تاریخ ہے کہ جہاں صفا سے لے کے مروہ تک, مروہ سے صفا تک یہ 7 چکر جو حجاج کرام لگاتے ہیں, صرف چکر لگانا گھومنا نہیں ہے. یہ وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخی قربانی کی یادگار ہے کہ یہ وہی سرزمین ہے, یہ وہی پہاڑی ہے جس پہاڑی پہ چڑھ کر کے یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں, صفا سے مروہ, مروہ صفا, صفا سے مروہ, مروہ صفا, یہ جو چکر لگا رہی تھی اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا قبول کیا, اتنا قبول کیا کہ آنے والی ملت کے لیے, انسانوں کے لیے اور قیامت کی صبح تک مسلمانوں کے لیے جو بھی حج عمرہ کرنے جائے گا اس پر فرض ہے کہ وہ صفا مروہ کی صحیح کرے. جب تک وہ صفا مروہ کی صحیح نہیں کر سکتا ہے, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو چکر لگایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا, باقی رکھا. جب تک کوئی چکر نہ لگائے تب تک اس کا نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا. تو یہ زمزم اور یہ صفا مروہ کی پہاڑی کی سعی, صفا مروہ کی دوڑ, آگے جانا صفا سے مروہ, مروہ صفا آنا, یہ ہے کہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ قربانی کو یاد دلانا. اسی طریقے سے یہ جو واقعات بتلا کر کے ان سب باتوں کو وضاحت کر کے یہ پیغام دینا ہے خواتین کو اور عورتوں کو کہ یہ حضرت حاجرہ ہیں. اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اس مکہ سرزمین پر رکھا جو پہلے مکہ نہیں تھا. نہ وہاں پہ نہ کوئی جانور تھا, نہ کوئی وہاں انسان تھا, نہ وہاں پہ کوئی چرند پرند درند, نہ پانی نہ کھانے, کچھ بھی نہیں. وہاں حضرت حاجرہ کہا رہو یہاں اپنے بیٹے کے ساتھ. حضرت حاجرہ وہاں رہنے لگی. جب حضرت ابراہیم جانے لگے تو پوچھتی یہاں چھوڑ کہاں جا رہے ہیں, یہاں یہ رہنے کی جگہ ہے. حضرت ابراہیم کچھ نہیں بول رہے. حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا جی. حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ مجھے کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. اس کو ایمان کہتے ہیں, اس کو توکل کہتے ہیں. جب آدمی اللہ پر ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر جم جائے کہ جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا, دیکھ لیں گے. توکل اور ایمان کی سلامتی اسی میں ہے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی پر جمی رہی اور وہاں پہ آباد ہوئی. اللہ ان کے کھانے کا مسئلہ حل کیا, ان کے رہنے کا مسئلہ حل کیا, ان کی زندگی کا مسئلہ حل کیا, اور پھر حضرت اسماعیل کی تربیت ہوتی رہی اور تربیت ہوتی رہی یہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور پھر وہ بچے چلنے اور دوڑنے کے قابل ہو گئے اور ایک وقت آیا کہ ان کو زمین پر لٹا دیا گیا ذبح کرنے کے لیے, مگر اللہ تعالیٰ کچھ اور منظور تھا. اس طرح سے اگر عورت کا بگاڑ دیکھیں اور اگر عورت کی بے دینی دیکھیں, عورت کی نافرمانی دیکھیں تو ہماری دنیا ہماری نگاہوں کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. عورت جب بگڑتی ہے صرف تنہا نہیں بگڑتی, پوری نسل کو بگاڑتی ہے. صرف اکیلے نہیں بگڑتی, پورے گھر کو بگاڑتی ہے. شوہر ہو کہ بیٹا ہو کہ بیٹی ہو, گھر کا پورا سکون غارت کر کے بیٹھتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے اسی بگاڑ کے نتیجے میں انجام کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کو بارہا آپ نے سنا ہوگا, کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں سب سے زیادہ ہوگی. انی اریتکن اکثر من اہل النار, بخاری کے الفاظ ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ پائی ہے. عورت جہنم میں کیوں جائے گی؟ جو اس کی نافرمانی اور بغاوت اور دین سے دوری اور نافرمانی اور ناشکری اور دین سے غفلت اور سستی اور کاہلی کی بنیاد پر یہ عورت کا ٹھکانہ, عورت کا اپنا انجام آخرت میں بڑا خطرناک ہونے والا ہے. اس لیے ہم سب کی اور آپ سب کی لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دین کی صحیح باتوں کو سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خواتین ملت اسلامیہ کو اپنے دین کی حفاظت اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو بارش ہو رہی ہے اللہ رب العالمین
سارے لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے، اس بارش کو ہمارے لیے عذاب اور فتنہ نہ بنائے، ہمارے لیے مصیبت کا سامان نہ بنائے۔ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی ظہور الاکام وطول العود ومنابت الشجر، اس دعا کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔